إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید کی بڑائی رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے ضمنی طور پر اہل بیت کا ذکر کیا تھا۔ اس مہینے میں کچھ لوگ خاص طور پر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اہل بیت وہ عظیم القدر ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر تو ہم روز کرتے ہیں، جن کے ذکر کے بغیر نہ ہمارا دین ہے، نہ ہماری شریعت ہے، نہ ہمارا اسلام ہے، کچھ بھی نہیں۔
ان پر ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ وہ ہمارے ایمان میں شامل ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہیں، وہ ہماری شریعت ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں خاص طور پر بعض لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ شاید وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، تو یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھول کر بیان کیا جائے کہ اہل بیت کون کون ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام دیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ بھی آپ کو بتایا جائے، اور پھر اہل بیت کے احترام کے تقاضے کیا ہیں، ان کا کس طرح احترام کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اہل بیت کون ہیں؟ پچھلے خطبے میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ رب العزت نے بڑا دو ٹوک اور صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت ہیں۔ بلکہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، سارے قرآن کریم کو پڑھا جائے، پورے قرآن کریم میں اہل بیت کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ۔ ایک تو یہ موقع ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، تو یہاں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی ان کا ذکر اور اس آیت میں بھی ان کا ذکر اور اگلی آیت میں بھی ان کا ذکر۔ دوسرا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب بیٹے کی خوشخبری ملی ہے تو بیوی جو ان کی پاس موجود تھیں وہ پریشان ہو گئیں اور فرشتوں کے سامنے کہنے لگیں کہ تم بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہو تو یہ بڑا تعجب خیز معاملہ نہیں ہے؟ حیران ہوں میں تو، کیونکہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور اولاد پیدا ہونے کی جو نارمل عمر ہوتی ہے وہ گزر چکی ہے۔ عموماً اس عمر کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور میرے جو خاوند ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بانجھ ہوں، یعنی میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، بچہ کیسے پیدا ہو؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تعجب تو انسان کو اپنے دنیاوی معاملات پہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے پہ تعجب کیسا؟ اللہ رب العزت تو جو چاہے کرتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی عمر گزر چکی ہے تب بھی اللہ رب العزت تو قادر ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت ہو تم پر اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، جن کو اللہ کے فرشتے اللہ کی وحی سے اور اللہ کے حکم سے اہل بیت کہہ رہے۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ قصص میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون اور ان کی آل سے بچانے کے لیے ایک صندوقچے میں رکھ کر پانی کے حوالے کیا، لیکن ماں تھی نا، دل میں یہ خدشہ ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اپنی بیٹی سے کہتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ جاؤ جہاں جہاں پانی لے کر جاتا ہے نا ساتھ ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا بنتا ہے، میرا بچہ کہاں جاتا ہے۔ بہرحال قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ فرعون کے پاس چلا گیا، بچہ دیکھا، فرعون چونکہ قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بچوں کو، اس لیے کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کر ان کو محکوم بنایا جا سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو پاس اس کی بیوی بھی موجود تھی، اس نے کہا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اور اللہ کی قدرت ایسی کہ فرعون اپنے آپ کو
انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نشانی اس کے اندر رکھ دی کہ اس کو اولاد نہیں دی۔ تو بیوی کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، لے پالک بچہ خوبصورت ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ تو فرعون اپنی بیوی کی بات جو ہے نا وہ رد نہ کر سکا، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رکھ لیا، اور اب کوشش یہ شروع کر دی کہ اب اس کو دودھ پلانے والی کسی عورت کا بندوبست کیا جائے، کون دودھ پلائے اور کون اس کی پرورش کرے۔ دائیاں آئیں اور اپنی کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو منہ ہی نہیں لگایا۔ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا موسیٰ، یعنی روک دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے دودھ نہیں پینا کسی اور کا۔ تو وہ جو بہن دیکھ رہی تھی سارا ماجرا، موجود تھی وہاں، اس نے کہا کہ ذرا مجھے اگر اجازت دو تو میں آپ کو ایسے اہل بیت کے بارے میں بتاؤں، ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، میں ایسی عورت کا پتہ تمہیں بتاتی ہوں، ایک موقع تو دو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو موقع دیا گیا، فرعون کو کیا پتہ تھا کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اور پھر پرورش بھی ہوئی۔ تو یہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، یہاں بھی عورت کو اہل بیت، 3 موقع ہیں قرآن کریم میں، تینوں موقعوں پر عورتوں کو اہل بیت، بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس پر تو اور بھی دلائل موجود ہیں، احادیث بھی کثرت سے موجود ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے اکثر لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، اہل بیت کا نام جو استعمال کرتے ہیں صرف نام استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اس آل کو ماننے والے ہیں جس پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو تم صحابہ لیے پھرتے ہو ان پر تو درود، وہ تو درود پڑھتے تھے۔ بات سمجھنا ہے، پوائنٹ ہے، نقطہ ہے کہ صحابہ درود پڑھتے تھے، صحابہ کی درود پڑھے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تھی، اور درود کن پر پڑھا جاتا ہے؟ اہل بیت پر، نبی کی آل پر۔ بڑی اچھی بات تھی، دیکھنے کو تو، سننے کو بڑی اچھی بات تھی، لیکن جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا، جب ہم نے اس کی تحقیق کی اور آپ کی احادیث سے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ درود ابراہیمی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الفاظ، اس میں جو آل محمد ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب و احادیث الانبیاء میں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول درود ہمیں بتائیں کیسے پڑھیں نماز میں، تو یہ الفاظ بھی جو ہم عموماً پڑھتے ہیں یہ بھی آپ نے سکھائے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر، جس طرح تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی، اور اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ تو آل سے مراد درود میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مائنس کر کے اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں تو اس کا دعویٰ سراسر غلط ہے، قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی سراسر خلاف ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بقول قرآن بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرار دیا۔ اور دوسرا، میں پچھلے خطبے میں بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے نوازوں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ایک چادر کے نیچے ان کو رکھا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ
ان کو بھی میرے اہل بیت بنا دے، میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ بڑی شان ہے ان کی، ان پر درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، قرآن میں ان کی تطہیر کی بات ہوئی ہے، تو یا اللہ ان کو بھی شامل فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور یہ مسند احمد کے صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اے اللہ ہؤلاء اہل بیت، ان کو میرا اہل بیت بنا دے، اور اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، وہ تو درود میں بھی آ گیا نا، ازواجہ و ذریتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں جب یہ حدیث بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خاندان کے افراد کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، تو سوال کیا گیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے راوی تھے، صحابی ہیں، ان سے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ زید، یہ جو آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں ہاں نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہیں، لیکن ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل علی کو، آل جعفر کو، آل عقیل کو اور آل عباس کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ یہ وہ سارے خاندان ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب سنتے ہیں نا کہ سیدوں پر صدقہ حرام ہے، یہ وہ خاندان ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اہل بیت کا پورا تصور جو اسلام میں ہے اور حقیقی تصور وہ کیا ہے، کہ اہل بیت کون سی ہستیاں ہیں۔ اس کے بعد جب شان اور فضائل کی بات آتی ہے، مقام کی بات آتی ہے، تو ایک تو عمومی جو وہ اہل بیت کا مقام ہے وہ آیت تطہیر میں بھی بیان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اور آپ کے دیگر اہل بیت کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے ان سے گمراہی کو دور کر دیا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اور آپ کے دوسرے اہل بیت بھی۔ اور دوسری بات، دعا ہم جب نماز میں کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی پر بھی رحمت فرما، اور آپ کی آل پر بھی، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یہ بھی اہل بیت کی اور آپ کی آل کی شان ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل بیان کی ہوئی خوبیاں بھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ہیں، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا اور تھوڑے تھوڑے فضائل بیان کروں گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں، اور ہمیں افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کی آل میں سے ہیں، یہ نبی کی اہل بیت ہیں، لیکن انہی کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہ اہل بیت میں شامل نہیں کہتے بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ تو بیٹی اہل بیت ہے اور اس کی ماں اور اس کی والدہ جس کے بطن سے وہ پیدا ہوئی ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں، کیسا انصاف ہے آپ کا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حوصلہ دیتی رہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والا اور کوئی نہیں۔ آپ پر وحی کا آغاز ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو کر گھر آئے، پہلی دفعہ سابقہ پڑا وحی سے، پریشان ہو گئے، کانپ رہے ہیں، بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، اور آ کر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو سنہری الفاظ کہہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی یاد رہا، اور آپ ان کی وفات کے بعد بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی نہیں بھولے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت مثالی تھی، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کائنات میں ایک ہی ہستی تھی جس کا نام سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ آیا، فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا اس کے باپ ابو بکر سے ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں کہ ان کے بستر پہ اللہ وحی بھی نازل فرماتا ہے. یہ اعزاز بھی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کمواری عورت سے شادی بھی نہیں کی. یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ پر رشک آتا تھا، حالانکہ میری زندگی میں وہ نبی کے نکاح میں نہیں تھیں. جب میں آپ کے نکاح میں آئی اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی، لیکن مجھے پھر بھی رشک آتا تھا کہ نبی اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھولے نہیں، بلکہ بعد میں بھی قربانی اور اس طرح کا جو تحائف ہوتے تھے گوشت وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ. یہ فضائل ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، اور دیگر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی. تو ازواج مطہرات کے فضائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان کیے ہوئے. الگ الگ جو زوجہ محترمہ ہیں اس کی الگ الگ امتیازات اور خوبیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اللہ رب العزت کے ہاں بڑا بلند مقام رکھتی تھیں. قرآن کی آیت بھی آپ نے سنی کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہارے ٹکر کی نہیں ہے، تمہارا مقابلہ شان اور مقام میں کوئی عورت نہیں کر سکتی. یہ نبی کی بیویوں کی شان ہے. اور باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور ان کے فضائل بھی ہیں. جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، غزوہ ہو رہا ہے، غزوے میں فتح نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت ہمیں فتح نصیب فرمائے. یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحبہ اللہ و رسولہ، جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. سارے انتظار کرتے رہے کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں، بلاؤ. بتایا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو بیمار ہیں. فرمایا بلاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں تو بیمار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا، ان کی آنکھوں میں ڈالا. اللہ رب العزت نے ان کو شفا نصیب فرمایا. تو علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں تھے، بلکہ مشکل ان کو بھی آ جاتی تھی اور حل اللہ رب العزت کرتا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پہ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب کی. اسی طرح ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پیچھے ایک شخص کو چھوڑا جائے. ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ غزوات پہ جاتے، صحابہ آپ کے ساتھ جاتے، تو پیچھے مدینہ میں مسلمانوں، عورتوں اور بچوں کی رکھوالی کے لیے بھی تو کوئی شخص ہوتا. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس غزوے میں علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہیں گے، مدینہ کی وہ خبرگیری رکھیں گے اور حفاظت کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. ظاہر ہے جری تھے، بہادر تھے، اسلام کی خاطر لڑنا چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتخلفنی فی النساء والصبیان، کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں تو جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے. کیوں موجود نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ان کے نکاح میں تھیں وہ بیمار تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عثمان آپ نے غزوے میں شامل نہیں ہونا، آپ نے اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی. ظاہر ہے عثمان بن عفان کو بھی تو افسوس ہوا ہوگا، اتنے بڑے مارکے سے میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی دل جوئی فرمائی. فرمایا عثمان پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جتنا جا کر لڑنے والوں کو اجر ملنا ہے تمہیں گھر بیٹھے ملنا ہے، اور جتنا جا کر لڑنے والوں کو مال غنیمت ملنا ہے تمہارا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی دل جوئی آپ نے فرمائی کہ علی پریشان کیوں ہوتے ہو، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ میری آپ سے وہی نسبت ہو جائے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. بھی موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پہ گئے تو ہارون علیہ السلام کا بھی تو دل چاہتا تھا نا میں بھی جاؤں، وہ بھی نبی تھے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا. میں بھی کوہ طور پہ جاؤں، اللہ سے میں بھی کلام کروں.
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کی خبر گیری کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، ہارون علیہ السلام کو۔ وہ بھی بھائی تھے، آپ بھی میرے چچا زاد بھائی ہیں، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو پیچھے چھوڑا تھا، میں بھی آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو میرا آپ سے تعلق ہے جس کی بنا پر میں ایسا کر رہا ہوں۔ ہاں، کوئی شخص یہ گمان نہ کر لے کہ ہارون جس طرح نبی تھے شاید علی رضی اللہ عنہ بھی نبی ہوں۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن باقی شرف میں شریک ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہارون کا تعلق تھا، میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس سے آپ کے شرف اور آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اور کئی مواقع ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 10 وہ خوش نصیب جن کو ایک ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اکٹھے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ ان میں شامل ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر کہتے ہیں یہ جنتی ہے۔ تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اہل بیت کی فرد ہیں، ان کے فضائل بھی آپ نے پہلے بہت سنے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بیٹی ہیں اور اکلوتی بیٹی ہیں جو اس وقت زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 4 میں سے 3 بیٹیاں پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، صرف ایک بیٹی زندہ ہے، وہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے بیٹی کو اپنے والد کی وفات کا، دنیا سے جانے کا غم تو ہوتا ہے، پریشانی تو ہے کہ میں کیا کروں گی، میرے والد دنیا سے جا رہے ہیں، اور والد بھی وہ جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ رونے لگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ جب کان میں بات سنی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی۔ اس وقت تو یہ واقعہ نہیں کھلا کہ کیا ہوا تھا، کہ پہلے روئی کیوں اور بعد میں مسکرائی کیوں۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب میں دنیا میں مزید نہیں رہوں گا، تو ظاہر ہے بیٹی ہونے کے ناطے مجھے غم اور پریشانی لاحق ہو، اور میں رو دی کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، نبی دنیا سے جائیں تو یہ خوشی کی بات، کس کی بات، پریشانی کی بات، غم کی بات ہے نا۔ اور آج بھی مہینہ تو وہ بھی آتا ہے ربیع الاول کا جس میں نبی دنیا سے گئے ہیں، لیکن کسی کو پریشانی، کوئی روتا ماتم کرتا نہیں، خوشی مناتے ہیں نا۔ لیکن نواسہ رسول دنیا سے جائیں، شہادت کا رتبہ پا کے جائیں تو ہر سال روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو جی اس وقت سارے روئے تھے، تو بھئی سیدہ فاطمہ بھی تو روئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ تو یہ ہر سال رونا دھونا اسلام کی تعلیم قطعاً نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی کہ میرے والد دنیا سے جا رہے تھے، تو بعد میں مجھے میرے نبی نے، میرے والد نے حوصلہ دیا، فرمایا فاطمہ تجھے یہ بات پسند نہیں، یہ خوش نہیں کرے گی تمہیں بات، ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو پھر میں مسکرا دی، یہ سعادت تھی میرے لیے، بہت بڑی بشارت تھی میرے لیے، اس پر میں خوش ہو گئی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز، ویسے تو نبی کی بیٹی ہونے کا اعزاز ہی بہت بڑا اعزاز ہے، نبی کی بیٹی ہونا یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں کی منفرد خوبیاں ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ ان کو نبی کی خاطر بڑے دکھ جھیلنا پڑے، نبی کے پیچھے ہجرت کرتے ہوئے ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کا حمل گرایا گیا، نبی کی بیٹی سیدہ زینب کا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور آپ نے ان کو اپنے پاس منگوایا، اور پھر فرمایا کہ میری یہ بیٹی ہی افضل بناتی، یہ ساری میری بیٹیوں میں سے افضل ہے، اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ اس نے میری خاطر دکھ اٹھائے۔ تو نبی کی ساری بیٹیاں ہی قابل احترام ہیں، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی قابل احترام، ان کی شان اور مقام ہے۔ اور پھر حسنین کریمین نبی کے نواسے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی سرداری کا امت کو اس وقت علم ہوگا جب امت کے 2 عظیم الشان گروہوں میں اختلاف کو میرا یہ بیٹا ختم فرمائے گا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ساری امت مسلمہ کا اختیار اقتدار ان کو دے کر
امت کو جوڑ دیا اور نبی کی بشارت بھی پوری ہوئی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سرداری بھی ثابت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتاج من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، بلکہ جو ان سے محبت کرے دنیا والوں میں سے تو اس سے بھی محبت کر، کیونکہ میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ آج تو انہوں نے زیب داستان کے لیے سب جھوٹ گھڑ گھڑ کر لوگوں میں پھیلا دیے کہ صحابہ اہل بیت میں بڑا آپس میں افتراق اور انتشار تھا، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جن پر سب سے زیادہ جھوٹ گھڑ کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی، مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کی فضیلت کی حدیث ہے، اور سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ حدیث کسی نے بیان نہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حدیث بیان کرنے کا سبب کیا ہے کہ ایک شخص نے ایسی بات کی جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق نہیں، مناسب نہیں تھی، ان کی شان میں اس سے کوئی کوتاہی ہوتی تھی۔ فرمایا تم حسن کے بارے میں بات کرتے ہو، اس نواسہ رسول کے بارے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ تو یہ تو حدیث تھی نا، اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مسند احمد کی حدیث اور سند بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ہونٹوں کو نبی چوم لیں اس ہونٹوں کو کبھی جہنم کی آگ چھو بھی سکتی نہیں ہے۔ یہ حسن کی شان ہے، یہ حسین کی شان ہے رضی اللہ عنہما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی دنیا سے جو نوجوان فوت ہو کر قیامت کے دن جنت کے حقدار ہوں گے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں۔ اور دنیا سے جو بوڑھے جو عمر رسیدہ دنیا سے جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں، اور ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، نبی کی ازواج ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، تو ہم ان کی عزت بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، کبھی ان کے بارے میں کوئی ادنا کلمہ بھی ایسا زبان سے نہ نکالیں جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو، ورنہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں، آخری سالوں میں یہ بات فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، لوگوں یاد رکھو میں اپنے اہل بیت، اپنی بیویوں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرا کر جا رہا ہوں۔ ڈرنا اللہ سے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں، میری بیویوں کے بارے میں اور میرے رشتہ داروں کے بارے میں کبھی زبان دراز نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے اہل بیت، آپ کی بیویوں اور آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیشہ احترام کی بات کریں، کبھی ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہ کریں ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وصیت فرمائی، اس کو یہ تنبیہ فرمائی، فرمایا جو شخص بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اس کو اندھے منہ جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ اس نے میرے اہل بیت کی توہین اور تنقیص کی ہے۔ تو نبی کی بیویاں اہل بیت، نبی کے رشتہ دار اہل بیت، نبی کے نواسے اہل بیت، نبی کی بیٹی اہل بیت، نبی کے داماد اہل بیت، جو ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے تمام اہل بیت پہلے سمجھیں کہ اہل بیت کون ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، پھر ان کے جو حقوق، ان کے جو فضائل، ان کے جو مناقب ہیں ان پر من و عن عمل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔